کعب کہتے ہیں، کعب امیر المومنین، جہنم جب قیامت کے دن لائی جائے گی، محشر میں جہنم کو لائیں گے، 70,000 فرشتے جہنم کے منہ میں آگ کی لگام دے کر اس کو کھینچ کر لائیں، تو محشر میں جہنم 3 مرتبہ سانس لے گا۔ کعب بیان کر رہے فاروق اعظم کے سامنے 3 بار۔ نمبر 1، پہلی بار جب وہ سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو کعب کہتے ہیں امیر المومنین، لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ سارے لوگ اس آگ کو دیکھ کر کے جو شرارے اٹھیں گے سب بھول جائیں گے، کچھ ان کو یاد نہیں رہے گا، سب بھول جائیں گے۔ دوسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو جتنے محشر والے ہوں گے ان کا دل سینے سے نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائے گا۔ توجہ، مچھلی کا کانٹا اگر حلق میں پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نرم نرم گیہوں کی روٹی کا لقمہ اگر حلق میں پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کعب احبار کہہ رہے امیر المومنین، یہ دل سینے سے نکل کر حلق میں پھنسے گا، یہ حال ہوگا۔ سوچو، اللہ کہہ رہا ہے اس دن کی فکر کر۔ کیا فکر ہے؟ کیا بھیجا ہم؟ یہی جھوٹ بولتے، غیبتیں کرتے رہے، وعدہ خلافی کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا، بہنوں کی حق تلفی کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا، پھوپھیوں کی بددعا کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا، ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگنے کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا۔ کہاں رہے؟ کس دنیا میں رہے؟ عیش عیش عیش، آرام آرام آرام۔ مولانا اللہ کریم معاف کرے گا، اللہ کو کریم جاننے والے اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے میرے بھائی، کبھی تو نے اللہ کو قادر جان کے زہر کھایا؟ کبھی اللہ کو قادر جان کے چھری اپنے پیٹ میں ڈالی؟ نہیں۔ ارے جب وہ کریم ہے، گناہ پہ بخش سکتا ہے، تو وہ قادر بھی ہے، زہر کھانے کے بعد بھی تجھے زندگی دے سکتا ہے، چھری پیٹ میں ڈالنے کے بعد بھی تجھے زندہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کو قادر سمجھ کر نہ کبھی پیٹ میں چھری ڈالی، نہ اللہ کو قادر سمجھ کے کبھی زہر کھایا۔ جب اللہ کو قادر جان کے زہر نہیں کھاتا تو اللہ کو کریم جان کر گناہ کیسے کرتا ہے؟ اس کے غضب کو چیلنج کیسے کرتا ہے؟ ہاں، رات کے 3 بجے تک فلم دیکھتا رہا، لیکن کبھی رات اس نیت سے نہیں جگا کہ چلو فجر کا وقت قریب ہے، اگر لیٹ سوں گا تو فجر چھوٹ جائے گی۔ نہیں، ہاں، سیٹ نے اگر دھمکی دی نوکری پہ جلدی نہیں آئے گا نا تو میں تجھے نوکری سے نکال دوں گا۔ 10,000 کی نوکری پر رکھنے والے سیٹ کی دھمکی پر پوری رات بے چینی میں گزاری کے ٹائم ہوگا تو نوکری پہ جاؤں گا۔ لیکن وہ اللہ جس نے ساری نعمتیں دی، اس نے بھی کہا اگر نافرمانی کرے گا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا۔ کبھی بے چین ہوا؟ کبھی بے قرار ہوا؟ یہ رسول اللہ نے فرمایا ایک وقت کی نماز چھوڑنے پہ تیرا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا۔ کبھی اگر یہ افواہ پھیل گئی کہ پولیس اسٹیشن میں تیرا نام آ گیا تو کتنا دوڑ بھاگ کر کے مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ پولیس اسٹیشن میں نام آ جائے تو تیری نعتوں کی نیند اڑ جاتی۔ جہنم کے دروازے پہ نماز چھوڑنے سے تیرا نام لکھا گیا، تیری نیند کیوں نہیں اڑتی میرے بھائی؟ مطلب تو نے اسلام کو کھیل تماشا سمجھا؟ کیا سمجھا مذہب کو؟ کھیل تماشا؟ مولویوں کی دھمکی؟ ہرگز نہیں۔ اگر مذہب پہ سچے دل سے ایمان لائے ہو تو رسول اللہ کا فرمان تمہیں بے چین نہیں کرتا، ہمیں بے قرار نہیں کرتا کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم پہ دروازے پہ لکھا جائے۔ جہنم کے دروازے پہ نام، پولیس کی لسٹ میں نام آئے تو رشوت دے کے نام کٹ سکتا ہے، جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے، کون کٹ کروائے؟ کس میں ہمت ہے کٹ کروانے کی؟ سوچو تو، ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کس دنیا میں رہتے ہو آپ میرے بھائیوں؟ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا کسی اور کو نہیں، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہا تھا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا، جرائم کر رہا تھا، اپنے آپ کو دھوکہ، کسی کی نہیں سنی۔ یہ دنیا ہے، پہلی اور آخری بار آئے ہو، نہ اس کے بعد پھر آؤ گے، نہ اس سے پہلے کبھی آئے تھے، سب برباد ہوگا۔ یاد رکھنا، دنیا کے امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے، پھر چانس ہے کامیاب ہونے کا۔ اللہ کے امتحان میں ناکام ہو گئے، کوئی چانس نہیں ملے گا۔ آئیے جلدی بات پوری کر لوں۔ کیا فاروق اعظم کو کعب کہتے امیر المومنین، دل حلق میں اٹکیں گے حلق۔ کیا وقت ہو اللہ، ہم تجھی سے مدد چاہتے، اے کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، آج تیرے بندے تیری ہی پناہ چاہتے ہیں، تیرے محبوب کی بارے کے بتائے ہوئے جو باتیں ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن تجھ سے تیرے کرم کا سوال کرتے۔ پھر فاروق اعظم اتنا روئے، داڑھی بھیگ گئی،
आंसू दाढ़ी से टपकने लगे, हालत गैर हो गई। काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं होगा, तीसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा ना तो ऐसे शरारे उठेंगे कि अवाम तो अवाम, पब्लिक तो पब्लिक, औलिया सहाबा सब अपनी जगह, नबियों की ये शान होगी। तीसरी मर्तबा जहन्नम की आग को, उसके शरारों को उठता देखकर नबियों की क्या शान होगी वो सुन लें, फिर दूसरे रुख पे चलते हैं। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह काब कहते हैं, आपको मैं हवाला पेश कर दूंगा, काब ने जो बयान किया मेरे पास PDF में भी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मुबालगा कर रहा हूँ मैं यहीं से आपको पेश कर मौलाना के पास दे दूंगा, आप देख लेना, चेक कर लेना। काब कहते हैं जब तीसरी बार जहन्नम सांस लेगा और जब शरारे उड़ेंगे ना अमीरुल मोमिनीन, शरारे उड़ेंगे, तो उस वक्त की कैफियत ये होगी कि इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा नबी अपने घुटने ज़मीन पे रख के अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह तूने मुझे खलील बनाया था, आज मुझे अमान दे दे, आज मैं अमान चाहता हूँ तेरी। और खलीलुल्लाह कहेंगे आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, मुझे कुछ नहीं मांगना, किसी के लिए कुछ नहीं, सिर्फ तेरी अमान चाहिए। कौन? मस्जिद बना के खुश होने वालों, जिसने काबा बनाया, बकरीद पे बकरे कुर्बान करने वालों, जिसने अल्लाह की मोहब्बत में इकलौते बेटे की गर्दन पे छुरी रखकर बता दिया अल्लाह ये बेटा प्यारा नहीं है, तू प्यारा है? जिसने दूध पीते बच्चे और जवान बीवी को अल्लाह के हुक्म पर वादिये गैर ज़ी ज़रा में छोड़ा, अल्लाह के हुक्म पर, उस खलीलुल्लाह की शान ये होगी, उस खलीलुल्लाह की, अल्लाह मुझे अमान दे, तेरे खलील को अमान दे, मैं आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता मौला। भाइयों अल्लाह के खलील की ये शान है। मैं और आप कहाँ खड़े हो? कहाँ खड़े हो? जराइम करने वाले मेरे भाइयों, जुर्म करने वाले, गुनाह करने वाले, पाप करने वाले, रातों के पापी बन के सुबह को सफेद कपड़े पहनकर मुखय्यर कौम मिल्लत, मस्जिद के मुतवल्ली और पता नहीं क्या क्या झूठे अलकाबात अपने साथ लगाकर सोकार्ड इज्जतदार बनने वालों, हमारा क्या बनेगा? अगर कोई हमारे नाम के साथ हाजी कहना भूल जाए तो हम लुकमा देते, मैंने हज भी किया। वो हाजी नहीं है, सिर्फ काबा बना करके पूरी कायनात को हज के लिए बुलाने वाली शख्सियत है। खलीलुल्लाह के अल्लाह आज मुझे अमान चाहिए। मुझे कोई ये कहता है ये नबियों को माज़अल्लाह इस तरह पेश करते हैं, मैंने कहा ये नबियों की शान है, क्योंकि अल्लाह से डरना ये ऐब नहीं है, ये अल्लाह से डरना फजीलत है। हाँ, अल्लाह के डर से खलीलुल्लाह, हालांकि वो लोग साहिब वजाहत लोग हैं, अल्लाह की बारगाह से अमन अमान दिए हुए लोग हैं, लेकिन जिनके रुतबे है सिवा उनको सिवा मुश्किल।